قدیم مصر یا مصری سلطنت شمالی افریقہ کی ایک قدیم تہذیب ہے جو دریائے نیل کے کنارے واقع، جہاں آج شمالی افریقہ ملک مصر آباد ہے۔ قدیم مصر 3500 قبل مسیح کا ایک معاشرہ تھا جو اس وقت تک قائم رہا جب 20 قافمی میں رومی سلطنت نے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ اہرام مصر جو قدیم مصر کی تہذیب کی معروف ترین علامات میں سے ایک اور عجائبات کی دنیا میں بھی شامل ہے۔ یہ بلند نظر آنے والے اہرام مصر خلائی مخلوق نے نہیں بنائے تھے۔ مصر میں پہلے اہرام کی تعمیر کو 4500 سال سے زیادہ گزر چکے اور مصر میں تقریباً 100 کے قریب اہرام موجود ہیں۔ ہر اہرام ایک تعمیراتی معجزہ ہے، جس میں سے سب سے بڑا اہرام جیزا کا ہے جو فرعونوں خوفون کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ اہرام 139 میٹر اونچا اور اس کی تعمیر میں پتھر کے 20,300,000 سے زائد ٹکڑے استعمال کیے گئے، جن میں سے ہر ایک کا وزن کئی ٹن ہے۔ شاندار عمارتیں، یہ یقین کرنا آسان نہیں کہ اس وقت تکنیکی آلات کے بغیر لوگ ایسی پائیدار عمارات بنا سکتے تھے، لیکن وہ کامیاب ہو گئے۔ ابھی بھی اہرام مصر اور اس کے تعمیر کرنے والوں کے بارے میں بہت کچھ ایسا ہے جن کے بارے میں ماہرین آثار قدیمہ نہیں جانتے۔ مثال کے طور پر ان بڑے مقبروں میں خالی جگہ ہیں جن کے بارے میں آثار قدیمہ کے ماہرین ابھی بھی بحث کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح تعمیر کیے گئے تھے۔ ماہرین آثار قدیمہ کو مصر کے اہراموں میں کوئی کلہاڑی، سانپ کے گڑھے یا یہاں تک کہ عام خالدی جال نہیں ملے۔ مقبروں کے چوری کے خلاف تمام احتیاطی تدابیر جیسے اہراموں کے داخلی دروازوں کے سامنے بڑے پتھر رکھنا بیکار۔ قدیم مصر کے فرعون بعد کی زندگی کا سفر خالی ہاتھ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اہرام خزانے کو دفن کرنے کے لیے کوئی محفوظ جگہ نہ تھی۔ جیسا کہ بعض صورتوں میں مقبروں کو اس وقت تک لوٹا گیا جب تک وہ تقریباً ختم نہ ہو گئے ہوں۔ جب جدید دور کے آثار قدیمہ کے ماہرین اہرام تک پہنچے تو اکثر اہرام پویلین خالی تھے۔ خوش قسمتی سے قدیم مصر کے کچھ لوٹ مار کرنے والوں نے جائیداد اور خزانے کی ایک فہرست اور تفصیلات لکھی جو انہوں نے چوری کی۔ ہزاروں لوگوں کو کئی دہائیوں سے صرف ایک شخص کے لیے قبریں بنانے پر مجبور کرنا وقت اور توانائی کے ضیاع کی طرح لگتا ہے، لیکن یہ صرف بادشاہ اور فرعون ہی نہیں تھے جنہوں نے موت کے بعد بھی اپنی زندگی گزاری۔ جیزا کے اہرام سینکڑوں دیگر اہراموں کے مجموعے میں گھرا ہے جو قدیم مصر کے اہم لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مزدوروں کو ایسی شاہانہ اور تکلیف دہ تدفین کی تقریب پسند نہیں تھی۔ وہ صرف یہ امید کرتے تھے کہ وہ فرعونوں کے لیے مقدس قبرستان کے اہرام کی تعمیر کے فوراً بعد اپنی دنیاوی انعامات وصول کریں گے۔ مصر میں فرعونوں کے دور کے درجنوں تابوتوں کی سنسنی خیز دریافت ہوئی۔ مصر میں ماہرین آثار قدیمہ کو فرعونوں کے دور کے ایسے درجنوں تابوت ملے جو آج بھی بہت اچھی حالت میں موجود ہیں۔ جنوبی مصر میں 3000 سے زائد پرانی حنوط شدہ لاشوں والے 30 تابوت القصر میں کھدائی کے دوران ملے۔ ماہرین ان قدیمی نوادرات کی دریافت کو جدید آرکیالوجی کے لیے انتہائی سنسنی خیز واقعات میں سے ایک قرار دیتے ہیں۔ یہ سب تابوت لکڑی کے بنے ہوئے ہیں اور ان پر مختلف روغنوں سے رنگا رنگ نقش و نگار بھی بنے ہوئے ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق ان میں سے پہلے تابوت زمین سے تقریباً 1 میٹر کی گہرائی میں دریافت ہوا اور اس کے بعد مزید کھدائی کی گئی تو قریب ہی ایک قطار کی صورت میں وہیں پر 29 دیگر تابوت بھی رکھے تھے۔ قاہرہ سے ملنے والی نیوز ایجنسی AFP کی رپورٹ کے مطابق لکڑی کے یہ تابوت جنوبی مصر میں آثار قدیمہ کے خزانوں کا عظیم مدفن سمجھے جانے والے علاقے القصر میں اسی قدیمی قبرستان سے ملے، جہاں سے پہلے بھی بہت سے نوادرات نکالے جا چکے ہیں۔ قدیم مصر میں اس قبرستان میں اہم سماجی اور مذہبی شخصیات کو دفن کیا جاتا ہے۔ یہ 30 تابوت وہیں 3000 سال سے بھی زیادہ عرصہ قبل دفن کیے گئے تھے اور ان کی حالت آج بھی غیر معمولی حد تک اچھی بتائی گئی ہے۔
مصری حکام کے مطابق ابتدائی جائزوں سے پتہ چلا کہ ہزاروں سال قبل یہ تابوت تب انتقال کر جانے والے بچوں اور سماجی طور پر مذہبی رہنماؤں یا کاہنوں کا کردار ادا کرنے والے مردوں اور عورتوں کے لیے تیار کیے گئے تھے۔ ان تابوتوں اور ان میں رکھی گئی حنوط شدہ انسانی لاشوں کا تعلق فرعونوں کے دور کے 22ویں حکمران خاندان سے ہے، جس کا اقتدار تقریباً 3000 سال سے پہلے شروع ہو گیا تھا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اتنا زیادہ عرصہ جانے کے باوجود لکڑی کے ان تابوتوں پر سیاہ، سرخ اور زرد رنگوں سے بنے اژدہاؤں، پرندوں اور طرح طرح کے پھولوں والے نقش و نگار آج بھی واضح طور پر پہچانے جا سکتے ہیں۔ ایسی انتہائی قیمتی دریافتیں مصری تاریخ اور قدیم تہذیب کے خزانوں کے طور پر مصر اور ساری دنیا کے لیے ناقابل بیان اہمیت کی حامل ہیں۔ مصر میں دریائے نیل کے کنارے بادشاہوں کی وادی کہلانے والے علاقوں میں ان نوادرات کی موجودگی کا علم ہونے کے بعد انہیں زمین سے نکالنے کا کام تقریباً 2 ماہ قبل شروع کر دیا گیا تھا۔ اس سے قبل 1881 اور 1898 میں بھی مصر میں القصر کے مقام پر ہزاروں سال پرانے ایسے کئی تابوت ملے تھے جن میں قدیم بادشاہوں کی حنوط شدہ لاشیں بند تھیں۔ مصر میں دریافت ہونے والے صدیوں پرانے مقبروں سے درجنوں حنوط شدہ بلیاں ملی۔ وہاں تقریباً 100 لکڑی سے بنی بلیاں بھی رکھی گئی تھی۔ مصر کے جنوبی علاقے میں ایک قدیمی قبرستان کی باقیات برآمد ہوئی ہیں۔ حکام نے بتایا کہ اس دریافت سے قدیمی مصری تہذیب کے بارے میں مزید معلومات حاصل ہوں گی۔ مصر میں آثار قدیمہ کے ماہرین نے قاہرہ کے جنوب میں گیزا کے معروف اہرام کے قریب 4100 سال پرانا ایک مقبرہ دریافت کیا۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق یہ مقبرہ آج کے دور میں یقین کرنا ناممکن ہے۔ سائنسدان اہرام مصر پر لمبے عرصے سے کام کر رہے ہیں، مگر آج تک کوئی بھی یہ نہیں بتا سکا کہ یہ 3 پیرامڈ کس طرح بنائے گئے اور یہاں پر کس طرح کی کنکریٹ کا استعمال ہوا، کیونکہ صرف ایک پیرامڈ کے اندر 13 لاکھ پتھر استعمال ہوئے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ استعمال ہونے والے ہر ایک پتھر کا وزن 2700 کلو سے لے کر 70,000 کلو تک ہے۔ اس لیے ایک پتھر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت دینا بہت مشکل ہے۔ اور اگر آج کی بات کریں تو آج کے دور میں جدید ترین کرین 20,000 کلو سے زائد وزن نہیں اٹھا سکتی، تو آج سے 4000 سال پہلے اتنا وزن اٹھانا کس طرح ممکن ہوا؟ ایک مقام سے دوسرے مقام پر کس طرح ان پتھروں کو پہنچایا گیا؟ اس کا ایک ہی جواب ہے جس پر آج کل کے دور پہ یہ یقین کرنا مشکل ہے، اور وہ ہے ایلین۔ کیونکہ ان پیرامڈ کے بارے میں ایک مشہور تھیوری ہے جس کو اورین کنسٹیلیشنز کی تھیوری کہا جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ رات کے وقت ان پیرامڈ کو دیکھیں تو ان کے بالکل اوپر 3 ستارے پرفیکٹ ڈائریکشن میں نظر آئیں گے۔ یہی 3 ستارے اورین کنسٹیلیشنز میں واقع ہے، اور ان 3 ستاروں کی پوزیشن ان پیرامڈ میں واضح ہوتی ہے۔ اس لیے کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ بہت سال پہلے خلائی مخلوق یا ایلین انہی 3 ستاروں سے زمین پر آئے اور اپنے ساتھ بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی لے کر آئے تھے، اور انہوں نے انہی کو تعمیر کروایا تھا۔ اب یہ تو کوئی نہیں جانتا کہ اہرام مصر کو خلائی مخلوق نے بنایا یا انسانوں نے، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ وہ ہر ایک، اور وہ یہ ہے کہ ان 3 پیرامڈ کا 3 ستاروں سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ اس کا ذکر ایک اور سائنسدان نے بھی اپنی کتاب میں کیا۔ اس نے جب پیرامڈ کے پتھر کے تجربے کیے تو پتہ چلا جو پتھر پیرامڈ میں لگا ہوا ہے اس کی ساخت کا پتھر پوری دنیا میں کہیں نہیں۔ اہرام مصر پر اس ساخت کا پتھر پوری دنیا میں کہیں نہیں۔ اہرام مصر پر زاویے سے مختلف زاویوں سے بھرے پڑے ہیں، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ پیرامڈ انسانوں نے بنائے تو اس وقت انسانوں کے پاس اتنی ٹیکنالوجی کہاں سے آئی؟ اور دوسری بات، ان کے اوپر ایلینز اور اڑن تشتری کی پینٹنگ موجود ہونا جو اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ یہ پیرامڈ انسانوں نے نہیں بنائے، اور اگر انسانوں نے بنائے ہیں تو یہ پیرامڈ کس لیے بنائے گئے؟ پہلے لوگ یہ مانتے تھے کہ ان پیرامڈ کے اندر اس وقت کے بادشاہوں اور ملکہ کی حنوط شدہ لاشیں موجود ہیں، مگر جب پیرامڈ کے اندر ایک روبوٹ کو بھیجا گیا تو سب کچھ واضح ہو گیا کہ پیرامڈ کے اندر کسی قسم کی کوئی
हनूद शुदा लाश मौजूद नहीं थी। हैराम मिस्र आज भी साइंसदानों के लिए एक मुहिम बना हुआ है। हैराम मिस्र का आसमान की तरफ 3 सितारों के बिल्कुल नीचे होना और हैराम मिस्र के अंदर का दर्जा हरारत 20 डिग्री से ही रहना, जिसका मतलब है ना यहाँ ज़्यादा सर्दी पड़ती है और ना ही ज़्यादा गर्मी। हमेशा एक जैसा टेम्परेचर रहता है। और सबसे हैरत अंगेज चीज़ वो यहाँ इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है, वो है एलियन। क्योंकि एलियन के बारे में आज हम जो तस्वुरात पेश करते हैं वो वहाँ मिस्र में आज से 4000 साल पहले पिरामिड या हैराम मिस्र पर। हैराम मिस्र आज भी साइंसदानों के लिए एक मुहिम बना हुआ है और साइंसदान इसके ऊपर तजर्बात कर रहे हैं। देखते हैं और कितना वक्त और लगता है हैराम मिस्र की हकीकत। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं असिस्टेंट फार्मासिस्ट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड नेचर। हमारे चैनल पे आपको सेहत और फल्कियात के मुतल्लिक नित नई मालूमात और साइंसी इजादात की इंफॉर्मेशन मिलेगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।